دوستو، جن افراد کا خیال ہے کہ ترک ڈرامہ سیریز میں ہونے والی غلطیوں پر ہم جو عوام کی رائے مانگتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مداحوں کی رائے یعنی آپ سب کی رائے کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ کی بھرپور شمولیت سے کس طرح آپ سب کا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرلز عثمان کے آتے ہی اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو تاحال جاری ہے۔ چونکہ یہ ڈرامہ سیریز مداحوں کے لیے بنائے جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کی ڈیمانڈ کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر دیکھنے والوں کی پسند کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، جس کا سامنا اب کرلز عثمان کی ٹیم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی تاریخ میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی فلم یا ڈرامہ عوام میں اس قدر مقبولیت حاصل کر لے کہ دیکھنے والے اس ڈرامے میں کام کرنے والے کرداروں کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے لگیں۔ درلس ارطغرل اور کرلز عثمان کا بھی انہی شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے جس کی ہر اپڈیٹ پر ان کے مداح نظر رکھے ہوتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب کرلز عثمان میں اداکاروں کی تبدیلی پر مداحوں نے کڑی تنقید کی، سب سے زیادہ تو مداح اس وقت سیخ پا ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے ہر دل عزیز ارطغرل غازی یعنی اینگن التان جیسے مرکزی کردار کو کرلز عثمان سے آؤٹ کر دیا گیا اور ان کی جگہ کسی اور اداکار کو دے دی گئی جس کی توقع کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دوستو اس سیریز میں مداحوں کی ڈیمانڈ کے برعکس کرداروں کی تبدیلی کی گئی اور تاریخ کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور اسی وجہ سے مہمت بزداق کو دنیا بھر سے مداحوں کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی رد عمل کی وجہ سے اب مہمت بزداق سخت دباؤ کا شکار ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مختلف وجوہات بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ارطغرل غازی کو کرلز عثمان میں کاسٹ نہیں کیا گیا، اور اس بارے میں ارطغرل یعنی اینگن التان سے جب پوچھا گیا تو ان کا کیا کہنا تھا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 1، دوستو یہ تو آپ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ جب بہت سے لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی درلس ارطغرل اور کرلز عثمان ٹیم کے ساتھ بھی ہوا۔ ارطغرل غازی یعنی اینگن التان نے درلس ارطغرل کے چوتھے سیزن کے اختتام پر مزید کام کرنے سے معذرت کر لی۔ اب یہ بات ماننا بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی انسان شہرت کی اتنی بلندی پر پہنچ کر اپنے سب سے کامیاب پروجیکٹ پر مزید کام کرنے سے انکار کر دے۔ اینگن التان کی اس بات نے مہمت بزداق کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ دوستو ارطغرل غازی کے آخری سیزن میں نہ تو کسی نئے اداکار کو کاسٹ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی 5ویں سیزن کو صرف ایک کریکٹر کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال مہمت بزداق نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے اینگن التان کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ ارطغرل غازی کے آخری سیزن میں کام کریں گے، لیکن دوستو بزداق کو اس بات نے بھی خبر کر دیا کہ انہیں مستقبل میں بھی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کرلز عثمان میں اینگن التان کو کاسٹ کرنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے، کیونکہ کرلز عثمان بھی ارطغرل غازی کی طرح ایک طویل سیریز ہے۔ نمبر 2، اب آتے ہیں دوستو دوسری وجہ کی طرف جس کی وجہ سے اینگن التان کرلز عثمان کا حصہ نہیں بن سکے۔ ناظرین اکرام، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سنا اور دیکھا بھی ہوگا کہ درلس ارطغرل کی مقبولیت کے باعث کچھ عرصہ قبل ترکی میں مختلف جگہوں پر ارطغرل غازی کے مجسمے نصب کیے گئے، جن میں سے ایک مجسمے کی شکل اینگن التان سے ملتی ہے، جنہوں نے ارطغرل غازی کے طور پر ڈرامہ سیریز میں مرکزی کردار ادا کیا، لیکن ترکی کی عوام نے اس بات پر سخت احتجاج کیا کہ مجسمہ غلط بنایا گیا ہے، اور اس طرح لوگ اینگن التان کو ارطغرل غازی سمجھنا شروع کر دیں گے، جبکہ حقیقت میں انہوں نے صرف ڈرامے میں کام کیا۔ یعنی ترک عوام نے کچھ حد تک اینگن التان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی گئی کہ کرلز عثمان میں ایسے کریکٹر کو آزمایا جائے جس کی شکل تاریخ کے حقیقی ارطغرل غازی سے مشابہت رکھتی ہو، اور اسی لیے بزداق نے اینگن التان کی جگہ ایک اور ٹرکش اداکار کو کاسٹ کر لیا۔ نمبر 3، دوستو ارطغرل غازی کو کرلز عثمان میں کاسٹ نہ کرنے کی تیسری بڑی وجہ اینگن التان کی بہت زیادہ مقبولیت کے باعث ان کو بھاری رقم کی ادائیگی ہے۔ اب چونکہ ارطغرل غازی سیریز مکمل ہو چکی ہے جہاں اینگن التان کا ہونا زیادہ ضروری تھا،
تو کرلوز عثمان میں ان کو کاسٹ کرنے کا مطلب تھا کہ ایک دفعہ پھر ان کو بھاری رقم کی ادائیگی کرنا۔ اب چونکہ اس ڈرامے کا مرکزی کردار عثمان ہے تو یہاں ارطغرل کا کردار نمایاں نہ ہونا طے تھا اور فوکس عثمان غازی پر رکھنا مقصود ہے، تو صرف تھوڑے وقت کی اداکاری پر بھاری رقم دینے کی بجائے اس کریکٹر کو ہی تبدیل کرنا مناسب سمجھا گیا۔ اس کے علاوہ دوستو، جب اینگن الطان سے پوچھا گیا کہ اگر محمد بزداغ آپ کو بلانا چاہیں گے تو کیا آپ جائیں گے کرلوز عثمان کے سیٹ پر، تو ان کا کہنا تھا کہ میں پہلے ہی درلس ارطغرل میں کافی بوڑھا ہو کر نکلا ہوں، تو اب میں مزید بڑھاپے کا کردار نہیں نبھا سکتا کرلوز عثمان میں۔ اب یہ آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ پرانے ارطغرل غازی کو ڈراپ کرنا محمد کا درست فیصلہ ہے یا نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔